آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے, کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے. ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے, عقیدے کی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا, کبھی نہیں لکھا کسی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کو دعوت دینے کے لیے, خط لکھوائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی نے خط لکھوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا, اللہ نے نازل کیا قرآن مجید. نبی علیہ السلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے. عزیزان وقار، جب بھی آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اللہ رب العزت توفیق دے جائیں تو اس خبیث سے آپ بچ کر رہیں. اس کا کام صرف یہی ہے، یہ بھٹکتا رہتا ہے، کبھی روضہ رسول کے پاس، کبھی مسجد نبوی کے اندر، اور ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ملک سے جو سیدھے سادھے مسلمان جاتے ہیں ان کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی یہ پوری کوشش کرتا ہے. اور عرب کے لوگوں نے، سعودیہ کی حکومت نے اسے اسی لیے لاوارث چھوڑ دیا ہے کہ تم تو برباد ہو ہی گئے ہو، جتنے لوگوں کو برباد کر سکتے ہو برباد کرو. اسی کی تنخواہ اسے دی جاتی ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں کہ وہابی دیوبندی صرف کرتے رہتے ہیں. وہابی دیوبندی ہم نہیں کرتے، تم ہی لوگ کرواتے ہو. تم اپنی حرکتیں سدھار لو اور تم باز آ جاؤ تو کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے کی. اب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرو گے تو پھر بتاؤ ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. ارے اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو سنوارا ہے، اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو منور کیا ہے، یہ جن کے قدموں کی برکت سے علم کی رونق ملی، زندگی سنوارنے کا سلیقہ طریقہ عطا کیا گیا، ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو اس طرح کے جملے اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بولے اور وہ بھی ان کے روضے پہ کھڑے ہو کر، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ لوگ انہی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ ہی بتائیں کہ خاموش کیسے رہا جا سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہمیں گالیاں دے لو، برداشت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کی جائے گی تو اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، کوئی لکھی ہوئی چیز آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. اور حد تو اس نے کر دی، اس کی ہمت تو دیکھیے. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس نے ہنگامہ برپا کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے امی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصفی یا توصیفی نام ہے. اسی کا اس نے الٹا سیدھا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا ہے. ڈکشنری آپ کھولیں گے، لغات جب آپ دیکھیں گے تو صحیح بات ہے کہ لغت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان پڑھ ہوتا ہے امی کا معنی، لیکن علماء اہل سنت نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جب اس لفظ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا بغیر استاذ کے پڑھے لکھے ہوئے. ہمارے رب نے خود ہمارے نبی کو پڑھا دیا ہے. گویا ایک طرح سے آپ کہہ لیں تو نبی شاگرد ہیں اور اللہ رب العزت استاد ہے. تو جب خدائے تعالیٰ نے خود پڑھا دیا ہے تو دنیا میں انہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. انہیں تو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے نا، پوری دنیا کو، پوری دنیا والوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں یہاں پر بھیجا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جاہل کہہ سکتا ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو علی کو دروازہ علم کا کس نے بنایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جنہیں لکھنا پڑھنا کچھ نہ آتا ہو، جو بالکل ان پڑھ ہو، وہ کسی کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ یہ کس طرح کی حماقت والی بات ہے. اس لیے اللہ رب العزت اگر آپ کو توفیق دے آپ وہاں تک جائیں تو آپ اپنے آپ کو اس مکار سے اور اس کی باتوں سے بچا کر رکھیں گے. اس نے کہا کہ کوئی اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں دکھا سکتا.
میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بات اگر اس تک پہنچا سکتے ہوں تو پہنچا دیجیے گا۔ بخاری شریف تمام حدیث کے کتابوں میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کرتاس میں، مرض وفات شریف میں جمعرات کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایتونی بے کتابن اکتب لکم بے کتابن لن تضلوا بعدہ ابدا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے مرض وفات میں کہ میرے پاس کاغذ دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد بے راہ نہ ہو۔ ہمارے نبی نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا کہ میرے پاس لاؤ کاغذ دوات تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، بے راہ نہ ہو۔ تو اس سے بالکل صاف طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور صحابہ کرام سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ابھی بگڑتی جا رہی ہے اور ایسے میں کچھ لکھوانا بہتر نہیں ہوگا، قرآن ہمارے لیے ہے، حدیث رسول سامنے ہے، اس لیے اتنا کافی ہے۔ حضرت عمر نے منع کیا وہاں پہ۔ بہرحال یہ روایت پوری موجود ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر ہمارے نبی نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اب اگر یہ حرم شریف کے اندر کھڑا ہو کر کے چلاتا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خط نہیں لکھا اس لیے انہیں خط لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو یہ اس بات پہ دلیل کہاں ہے کہ انہیں خط لکھنا نہیں آتا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی اپنی زندگی میں اذان بھی نہیں پڑھی، ہمارے نبی نے کبھی اذان نہیں پڑھی، تو کیا ہمارے نبی کو اذان پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینا نہیں جانتے تھے؟ جاہلوں کچھ تو شرم کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے بھیجا تھا پوری دنیا والوں کو، تو سکھائے گا وہی جو پہلے سے سکھا ہوا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ دوات اس طرح رکھو، قلم کو اس طرح پھیرو، با کو سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، میم کو ٹیڑھا نہ کرو۔ اس کے باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی لکھنا سیکھا اور نہ اگلوں کی کتابیں کبھی پڑھی۔ اور تفسیر روح البیان زیر آیت ولا تخطہ بیمینک، اس کے ماتحت فرماتے ہیں کانا علیہ السلام یعلم الخطوط ویخبر عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوں کو بھی جانتے اور اس کی خبر بھی دیتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم خط سے بھی بخوبی واقف تھے۔ تو کیسے یہ جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کتابیں کھولو اور پڑھ کر کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لکھنا پڑھنا کیوں اختیار نہ فرمایا؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ قرآن مقدس کو شک سے بچانا تھا۔ اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کرتے، آپ لکھتے پڑھتے اگلوں کی کتابیں، اور جب قرآن کے نزول کا وقت آیا اور قرآن اللہ رب العزت نے آپ پہ نازل فرمانا شروع کیا، لوگوں کے سامنے آپ بیان کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ کر کے، ان کی کتابوں سے آپ گڑھ کر کے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن کو اس شک سے بچانا تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی اور نہ آپ نے کچھ لکھا۔ اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے پڑھنے کو اختیار کرتے تو خود یہ یہودی کہتے، کفار مکہ کہتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ امی ہوں گے، یعنی وہ لکھیں گے پڑھیں گے نہیں۔ تو وہ خود انکار کر دیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کہ آپ تو لکھتے پڑھتے ہیں تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہماری کتابوں میں توریت انجیل جو پہلے نازل کی گئی تھی ان کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ امی ہوں گے، وہ لکھیں گے پڑھیں گے نہیں۔ تو ان تمام شکوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی بچانا تھا اور قرآن مقدس کو بھی بچانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو لکھنے پڑھنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ تو اس حکمت کو سمجھیں۔ امید میں کرتا ہوں کہ آپ اس جیسے مکار کی باتوں
میں نہ پھنسیں گے، آپ اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں گے، اس کی مکاری اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔